السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی علی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ لسنرز، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی طرف۔ یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کیا ہمارے ریگولر لسنر وقاص احمد نے۔ وقاص بتاتے ہیں یہ سٹوری وہ جو ہم سے شیئر کر رہے ہیں وہ ان کے ایک فرینڈ کی ہے جو کہ پاکستان میں رہتے ہیں۔ وہ جو ان کا فرینڈ تھا وہ ایک وین چلاتا تھا، اور اس کا بزنس تھا کہ وہ جو لوگ اپنے گھر شفٹ کرتے ہیں رینٹ پہ یا ویسے بھی، ان کا وہ سامان اپنے اس بڑی وین، ٹرک نما کوئی وین تھی جس پہ وہ سامان لوڈ کرتا تھا، اور باقی شاپس کو بھی وہ سامان لوڈ کر کے سپلائی کرتا تھا۔ ایک دن اس کو کال آئی کہ ایک گھر تھا جہاں سے سامان لوڈ کر کے دوسرے گھر میں شفٹ کرنا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس آرڈر کو پک کرنے کے لیے میں نے اپنے ساتھ 2 سے 3 لوگ لیے اور میں ادھر چل پڑا۔ ہم لوگوں نے اس گھر سے سامان اٹھایا اور اٹھا کر دوسرے گھر میں ہم شفٹ کرنے لگے، اور دوسرے گھر میں جب ہم نے سامان کو شفٹ کیا تو اس کے بعد ایک چکر اور رہ گیا تھا، یعنی کہ ایک چکر کا سامان رہ گیا تھا جو کہ ہم نے اس گھر سے پک کرنا تھا۔ ہم دوبارہ اس گھر میں گئے اور میں نے سامان لوڈ کروایا۔ میرے ساتھ جو 2 لڑکے تھے، میں نے ان سے بولا کہ ابھی گھر والے اس گھر میں نہیں ہیں اور ان کا سامان باقی ہے ادھر، اس سے پہلے کہ ادھر کوئی چور وغیرہ آئے، تم لوگ سامان کو پک کر کے اس گھر میں شفٹ کر آؤ، میں یہ جو تھوڑا سا سامان ہے میں اس کے پاس بیٹھتا ہوں۔ ان لڑکوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم ایسے ہی کرتے ہیں۔ اس شخص نے سامان ان کے ساتھ لوڈ کروایا اور خود وہ ایک روم میں جا کر بیٹھ گیا، اور اس روم میں ایک چیئر پڑی ہوئی تھی جہاں پہ جا کر وہ بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد اس کو آواز آئی کہ اوپر والے پورشن پہ بچے کھیل رہے ہیں۔ وہ بہت حیران ہوا اور اس نے سوچا کہ یہ گھر تو آلریڈی خالی ہو چکا ہے، اور ادھر سے ابھی کون نئے لوگ آ گئے ہیں جو کہ اوپر اتنا شور ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے یہ چیز دیکھی تو وہ لڑکا، اس نے جب یہ چیز سنی تو اس لڑکے نے کہا کہ میں اوپر سے جا کر دیکھتا ہوں۔ جیسے ہی اس لڑکے نے اوپر سیڑھیوں پہ وہ چڑھا، اس نے دیکھا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ چھت کے اوپر ڈھیر سارے بچے کھیل رہے ہیں، اور وہ سب جنوں کے بچے ہیں۔ وہ لڑکا پہلے بہت زیادہ ڈرا، اس نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کی اور وہ نیچے چلا گیا۔ نیچے جا کر وہ ایک اسی روم میں بیٹھ گیا اور باقی لوگوں کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ وقاص بتاتے ہیں کہ وہ جو لڑکا ہے وہ بہت بہادر تھا، اور اس نے خیر اس چیز کا بھی کسی کے آگے نام نہیں لیا۔ جیسے ہی وہ لڑکی آئے، انہوں نے اس گھر کو لاک کیا، اور وہ دوبارہ جہاں انہوں نے سامان شفٹ کیا تھا وہ لوگ ادھر چلے گئے۔ جب وہ ادھر گئے تو جنہوں نے یہ گھر پہلے چھوڑا تھا ان کو جا کر یہ انہوں نے سارا قصہ بتایا کہ میرے ساتھ ایسے ہوا ہے، جس پہ جنہوں نے وہ گھر چھوڑا تھا انہوں نے بتایا کہ یہ جو گھر ہے ہم نے اسی لیے چھوڑا ہے، ہم 2 سال سے اس گھر میں ہیں، لیکن یہ جو جنوں کے بچے ہیں یہ ہمیں بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، اور یہ خاص کر میرے بچوں کو نظر آتے ہیں، اور جب ان کو نظر آتے ہیں تو اس کے بعد ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم نے اس گھر کو چھوڑ دیا ہے اور ہم نے اس گھر کو خالی کر دیا ہے۔ اب اللہ بہتر جانے کہ وہ گھر ابھی تک رینٹ آؤٹ ہے یا نہیں، لیکن وقاص بتاتے ہیں کہ ان کے فرینڈ نے بتایا کہ وہ جو بھی چیز تھی وہ باقاعدہ میرے سامنے وہ بچے جنوں کے کھیل رہے تھے۔ انہوں نے اپنا آپ واضح کیا، اپنا آپ ظاہر کیا اور اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ یہ سٹوری ہمارے سر وقاص نے شیئر کی تھی، تھینک یو وقاص۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک سٹوری کی طرف۔ یہ بھی سٹوری ہمارے ساتھ ہمارے ریگولر لسنر وقاص احمد نے شیئر کی ہے۔ وقاص بتاتے ہیں کہ یہ سٹوری UK مانچسٹر سے ہے، اور ان کے جو بیک اسٹریٹ میں یہ جو شخص رہتا ہے یہ اس کی سٹوری ہے، اور وقاص کہتے ہیں کہ بالکل سچا واقعہ ہے، یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور جو اسٹریٹ میں باقی لوگ رہتے ہیں وہ بھی اس واقعے کے گواہ ہیں اور اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ واقعہ بالکل سچ ہے۔ ایک لڑکا تھا جو کہ بالکل تنہا اپنے گھر میں رہتا تھا۔ وہ کئی عرصے سے بالکل تنہائی کا شکار تھا اور اکیلا رہتا تھا، اس کے ساتھ اس کے کوئی بھی ریلیٹیوز نہیں رہتے تھے۔ ایک دن اس کو باہر عجیب سی آواز آئی۔ جیسے ہی اس نے باہر سے جا کر دیکھا تو ایک بچی باہر کھیل رہی تھی۔ اس نے اس بچی کو آئس کریم لے کر دی، اور اس کے ساتھ وہ باہر بیٹھ کر وہ بچی کھیلتی رہی۔ 1.5 سے 2 گھنٹے وہ بچی کھیلتی رہی اور یہ اس کے پاس بیٹھا رہا۔ وقاص بتاتے ہیں کہ اسی طرح روٹین رہی،
کہ روز وہ بچی آ جاتی تھی اور وہ لڑکا اس کو آئس کریم دلاتا تھا اور وہ بچی اس کے ساتھ کھیل کر واپس گھر چلی جاتی تھی، جہاں سے آتی تھی وہیں چلی جاتی تھی۔ ایک دن یہ جو لڑکا ہے اس نے دیکھا کہ جیسے ہی اس نے اس بچی کو آئس کریم دلائی ہے، آئس کریم دلانے کے بعد یہ جب اپنے گھر میں گیا ہے تو اس کو اپنے گھر کے مختلف کونوں میں ڈھیر سارے پیسے ملے۔ جب اس نے ان پیسوں کو دیکھا تو یہ بہت خوش ہوا اور اس نے ان پیسوں کو اٹھا لیا۔ اب یہ مانو کہ روز کی معمول بن گیا تھا کہ جیسے وہ بچی آتی تھی، وہ بچی اس کے ساتھ کھیلتی تھی، اب وہ بچی اس کے گھر بھی آتی تھی اور جیسے وہ جاتی تھی اس کو ڈھیر سارے پیسے ملتے تھے۔ وہ بہت حیران ہوا اور بہت زیادہ خوش بھی تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ جیسے ہی میں اس کو آئس کریم دلاتا ہوں، آئس کریم دلانے کے بعد میرے ساتھ یہ واقعہ ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بچی دوبارہ باہر آئی ہے اور میں نے اس کو آئس کریم دلائی اور وہ کھیلتی ہوئی میرے ساتھ میرے گھر میں آ گئی۔ جیسے ہی وہ میرے گھر میں آئی اور 2-3 گھنٹے کے بعد وہ واپس جانے لگی تو اس بچی نے مجھ سے کہا کہ اب میں ادھر آپ کے ساتھ کافی دن ہو چکے ہیں کھیلتے ہوئے مجھے، اب میں نہیں آؤں گی۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری بہت مدد کی تھی اور میں اس چیز کو کبھی بھی نہیں بھولوں گی، اور جو پیسے آپ کو ملتے رہے ہیں آپ ان کو سنبھال کے رکھنا، اب اس کے بعد آپ کو پیسے نہیں ملیں گے اور نہ ہی میں آؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ بچی جلدی سے دروازے کی طرف گئی، یعنی کہ اس لڑکے کے گھر کی طرف۔ جیسے ہی وہ اس لڑکے کی گھر کی طرف گئی تو وہ لڑکا جلدی سے گیٹ کی طرف گئی تو وہ لڑکا جلدی سے اس کے پیچھے گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ بچی اس کے گھر کے دروازے سے نکل کے باہر جو اسٹریٹ ہے وہاں پہ ایک اسٹریٹ لائٹ لگی ہوئی تھی، اس اسٹریٹ لائٹ کے پاس جا کر غائب ہو گئی۔ اور وہ بہت زیادہ حیران ہوا کہ آخر یہ کیا واقعہ ہے، یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ صبح اٹھا اور اس نے باقی جو اسٹریٹس کے لوگ تھے ان کو یہ سارا قصہ بتایا۔ انہوں نے اس لڑکے سے کہا کہ یہ واقعہ بالکل سچ ہے اور یہ اکثر لوگوں کے ساتھ یہ بچی ان کو نظر آتی ہے اور یہ کھیلتی ہے، جو بھی اس کو کوئی چیز دلاتا ہے اس کی یہ ہیلپ کرتی ہے، کیونکہ آج سے 60 سال پہلے یہاں پہ ایک بچی کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی اور جب وہ بچی مر گئی، اس کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے ماں باپ بہت زیادہ افسردہ ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا، اور کتنے سال گزر گئے ہیں یہ بچی ادھر سب کو نظر آتی ہے لیکن یہ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچاتی۔ وقاص کہتے ہیں کہ میں بھی اس واقعے کا گواہ ہوں اور میں نے باقی لوگوں سے بھی اس بارے میں سنا ہے کہ وہ بچی آتی ہے اور وہ جس کو بھی نظر آتی ہے اس کو فائدہ دیتی ہے۔ اسی طرح اس کے بعد اس لڑکے کو بالکل بھی پیسے نہیں ملے اور نہ ہی وہ بچی اس کو دوبارہ ملی۔ وقاص کہتے ہیں کہ یہ ان کے جاننے والے کی زندگی کا ایک سچا خوفناک واقعہ ہے جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ تھینک یو وقاص، آپ کی سٹوریز بہت اچھی ہوتی ہیں اور اسی طرح آپ ہمارے ساتھ سٹوریز شیئر کیا کریں۔ ہمارے لسنرز کو بھی آپ کی سٹوریز بہت اچھی لگتی ہیں اور ہمیں بھی آپ کی سٹوریز بہت اچھی لگتی ہیں۔ بڑھتے ہیں آج کی تیسرے خوفناک سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے فیصلہ آباد سے اور ان کا نیم ہے انم۔ انم ہمارے ساتھ پہلے بھی سٹوریز شیئر کر چکی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ کچھ دن پہلے ہم لوگ قبرستان میں گئے تھے اور جب ہم لوگ قبرستان میں اندر انٹر ہوئے تو جیسے ہی ہم نے جگہ اندر جانا تھا قبرستان میں، وہ کیا دیکھتی ہیں کہ ان کے ساتھ ان کی ایک کزن بھی ہے اور ایک شخص جو کہ براؤن کلر کے لباس میں ہے اور اس نے اپنے کندھے کے اوپر پٹکا رکھا ہوا ہے۔ وہ بہت تیزی سے ایک قبر کے پاس سے اٹھا ہے اور دوسری قبر میں جا کر غائب ہو گیا ہے۔ انم کہتی ہیں کہ میری کزن نے اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھا۔ خیر ہم لوگ آگے قبرستان میں چلے گئے اور جو کام ہم نے کرنا تھا ہم نے فاتح خوانی کی اور ہم لوگ واپس آ گئے۔ جیسے ہی ہم لوگ راستے میں ابھی بیٹھے گاڑی میں تو میری اس کزن کا سر بہت زیادہ بھاری ہو گیا، اتنا بھاری ہو گیا کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے اس کو کچھ ہو جائے گا۔ ہمیں لگ رہا تھا کہ جیسے اس کو کوئی دورہ نہ پڑ جائے، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے، لیکن راستے میں ہم نے اس کو بہت دم کیا، درود شریف پڑھا اس کے اوپر۔ گھر جاتے جاتے اس کی تھوڑی سی حالت سنبھلی۔ جب وہ گھر گئی تو اس نے بتایا کہ جب ہم ادھر سے اس جو کہ قبرستان ہے اس کے اندر گئے تو میں نے دیکھا کہ ایک قبر سے ایک شخص اٹھا ہے اور وہ بہت تیزی سے، انسانی آنکھ کے جھپکنے کے سے بھی زیادہ تیزی سے وہ شخص دوسری قبر پہ جا کر غائب ہو گیا۔
وہ منظر بہت خوفناک تھا، اور وہ کہتی ہیں کہ وہ کوئی غائبی چیز تھی جو میری کزن نے دیکھی، جس کو دیکھنے کے بعد اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ اور انم یہ میسیج دیتی ہیں کہ جب بھی قبرستان میں جائیں تو پلیز آپ وضو کر کے جائیں، اور انم یہ بھی کہتی ہیں کہ ان کی کزن نے وضو کیا ہوا تھا اور قرآن پاک ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، اس کے باوجود بھی وہ چیز ان کو نظر آئی تو ان کا سر بھاری ہو گیا۔ اور انم کہتی ہیں کہ اگر میری کزن نے قرآن پاک نہ پکڑا ہوتا اور وضو نہ کیا ہوتا تو پھر ان کی کیا حالت ہوتی، یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور وہ کہتی ہیں کہ پلیز ہر ٹائم باوضو رہیں۔ تھینک یو انم، ہمیں آپ کی سٹوری بہت اچھی لگی، اور ہم اپنے لسنرز کو، جو بھی ہمارے سننے والے ہیں، ان کو یہی میسیج دیتے ہیں کہ پلیز ہر ٹائم طہارت میں رہیں۔ طہارت کی حالت میں رہنے سے بہت سے گندے جنات ہم سے دور رہتے ہیں، اور گندے وسوسوں سے بھی ہماری جان بچی رہتی ہے۔ آج کی سٹوریز آپ کو کیسی لگی؟ اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے، اور اگر آپ کو ہماری سٹوریز اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اسی کے ساتھ اپنے چینل نیلم وائس آفیشیل کو اجازت دیجیے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔